اندر جو جاب کریشن کے حوالے سے ہم نے معاملات کرنے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اسپیشل اکنامک زون اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہے جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر ذرا آواز تھوڑی سی اگر آپ مائنڈ نہ کریں سر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، ذرا مہربانی آپ کی، ان تمام کاروبار کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم جو تمام معاملات کر رہے ہیں اس کے لیے ان فیکٹریوں کے اندر ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچے چاہیے. اگر وہ ٹرینڈ بچے آئیں گے تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی. اگر ہمیں پیچھے سے اتنا ہیومن ریسورس، کوالٹی ہیومن ریسورس نہیں ملتا تو ہم ان کو نہیں چلا سکتے. اس کوالٹی ہیومن ریسورس کو کرنے کے لیے ٹی ویٹ سیکٹر کے اندر، ٹیوٹا کے اندر پچھلے تقریباً 1-1.5 سال کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم نے CBTA جسے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اسسمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے تقریباً 130 سے زیادہ ممالک کے اندر اس ماڈیول کو، ایجوکیشن ماڈیول کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو اس کی گریڈنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پاس یا فیل کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپ گریڈ دے دیتے ہیں کہ یہ D گریڈ، C گریڈ، B گریڈ، A پلس ہے، تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو فیل یا پاس کے ماڈیول میں لا کر کیا جاتا ہے. ورلڈ بینک کے تعاون سے تقریباً ہم نے جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے ٹیوٹا کے، وہ تقریباً ہم نے 83 انسٹیٹیوشن کے اندر اس تعلیم کو رائز کر دیا ہے، CBTA کو لے کر آگے. اس کے لیے اوبویسلی ہمیں لیبس کی ضرورت ہے، دوسرے معاملات کی ضرورت ہے، تو وہ ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ کیا گیا ہے. اب ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمارے 20 اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر CBTA کے طرز کے اوپر اس ماڈیول کو بھی وہاں پر رائج کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے جو فنی تعلیم بچوں میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. تو اب اس چیز کو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن، اسپیشل اکنامک زون ان کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم پڑ ہے. لہذا کووڈ سیکٹر کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اپنے بچوں کی، جس کی 1 سال کی 20,000 روپے فیس جاتی ہے، وہ نہیں دے سکتا غریب کا بچہ. وہ غریب آدمی اپنے کاروباری زندگی، لاک ڈاؤن اور دوسرے معاملات میں وہ سفر ہوا ہے. کچھ سیکٹر کھل گئے، 55% انڈسٹری کھلی ہے، 45% انڈسٹری نیگیٹو انڈسٹری کے اندر آتی ہے. ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہیں، شادی ہال ہیں، امیوزمنٹ پارک ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ کے اور بھی جو لوکل لیول پہ جو انڈسٹری چلتی ہے اس میں بلیئرڈ کلب بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام بند ہیں. لہذا ان کو ہم نے نیگیٹو سے نکال کے پازیٹو میں لانا ہے. اسی وجہ سے لاک ڈاؤن جو یہ کیا گیا، تاکہ جب آپ کا عید کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے کووڈ کی وہ کتنی اوپر یا نیچے گئی ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے بڑی امید ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گی اور وہ جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو نکال کے ہم پازیٹو کی طرف لے کر جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے اندر کھپت ہو سکے، جن کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور وہ اپنی جاب کے لیے جو PTI کا نعرہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ جابز دینی ہیں، وہ ٹیکنیکل اداروں کے اندر ٹریننگ کر کے نیشنلی انٹرنیشنلی ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی چند دن پہلے میں نے ڈیولپ کروا کے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو، ٹیوٹا کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو فوری طور پر لانچ کریں. پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہیں وہ تمام اس کے اوپر رجسٹریشن کریں. پھر ہم اس کو صوبے کے لحاظ سے، ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے، تحصیل کے لحاظ سے کریں گے، اور پھر ان بچوں کے تمام معاملات کو جہاں جہاں ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں وہاں پر ان کی لنکیجز کریں گے. ہم نے بہاولپور، وہاڑی، رحیم یار خان، بہاول
بہاولپور, رحیم جارہاں, وہاڑی اور مظفر گڑھ کے اندر بھی ہماری انڈسٹری جو لگ رہی ہے, اس کے لیے بھی ہم سلسلہ کر سکیں. پھر فیصل آباد کے اندر, پھر جو لاہور شیخوپورہ روڈ موٹر وے کے اوپر, وہاں پر بھی ہم نے آنے والے وقت میں ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچوں کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے اور بن چکی ہے. اس حوالے سے بالکل ایک انفارمیشن دوسری جگہ پر بھیجنے کے لیے چند سیکنڈ سے بھی کم اب ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو انڈسٹریلائزیشن کے تناظر میں ہم ٹی ویڈ سیکٹر کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے PSDA پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی, تاکہ اس کے نیچے باقی ادارے بھی آ جائیں, اور ان اداروں سے جو بچے آ رہے ہیں ان کے جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں اس کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن کی جائے, تاکہ جن اداروں کے اندر پرانے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کورسز کی جگہ پہ نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جائے, جو پاکستانی ماحول کے مطابق اور باہر کی دنیا میں جن کی ضرورت ہے اس کے مطابق کیا جا سکے. یہاں پر ہم یہ آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے غربت کسی بھی غریب آدمی کے بچے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اگر اس کے پاس 20,000 روپے, 18,000 روپے, 15,000 روپے, 10,000 روپے نہیں ہے تو وہ اس کالج میں جا کے ایڈمیشن نہیں لے سکتا. تو حکومت نے اس کووڈ کے جو پورا معاملہ ہے, اس کووڈ کے معاملے کے دوران ایک سال 2019-20 کے اندر اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کا جو ہم نے پروموشن پالیسی بنائی تھی, اس میں 1,51,539 اسٹوڈنٹ ہم نے DAE, DCOM, میٹرک اور میٹرک ووکیشنل کے ہم نے اگلی کلاسز کے اندر ان کو پرموٹ کیا ان کی پچھلی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر اس میں ایکس اسٹوڈنٹ جن کی سپلی تھی جو 40% سے کم جن کی سپلی ہے وہ تقریباً 23,520 تھے, اس کو ہم ایکس اسٹوڈنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ورڈ کے مطابق بولتے ہیں, ان کو بھی پاس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی آگے چلے. جو 40% سے زیادہ جن کی سپلی ہے وہ ایگزام میں اپیئر ہوں گے. سو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو اٹھایا گیا. اب آ جاتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی طرف میں آؤں گا. ٹیکنیکل ایجوکیشن پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی دی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سرکاری اداروں کے اندر بھی دی جا رہی ہے. سرکاری ادارے ٹیوٹا ہے, PSDF ہے اور PVTC ہے. یہ 3 ادارے سرکاری ہیں. پرائیویٹ جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں, اب سرکاری اور پرائیویٹ ان کے اسٹوڈنٹ جب اپنے وہاں پر پڑھائی مکمل کرتے ہیں تو وہ پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ میں اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. جس طرح سیکنڈری بورڈ ہے, اسی طرح ٹیکنیکل بورڈ بھی پنجاب میں ایک ہے, وہاں پر ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس رجسٹریشن پہ ایک سرٹن اماؤنٹ ان سے ایگزام میں بیٹھنے کی لی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر آنسر شیٹ, معاملات, نگران وغیرہ وغیرہ تمام اخراجات آتے ہیں. آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 2019-2020 میں مئی 2019-2020 میں جو اسٹوڈنٹ تھے جن کی ہم نے پچھلے سال میں 40% فی کم کی تھی, جو تقریباً کے 10 کروڑ 10 لاکھ بنتی تھی, وہ تو پچھلے سال ہم نے ختم ہوگی. اب ایک نئے داخلے ہونے ہیں جو ٹیوٹا کے اندر ہوں گے اور باقی اداروں کے اندر ہوں گے. اب ٹیوٹا کے اندر جو نئے داخلے ہوں گے جس میں DAE کا داخلہ بھی ہے, 3 سالہ کورس بھی ہے, 2 میٹرک ٹیک بھی ہے, 2 سالہ بھی ہے, 1 سالہ بھی ہے, ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے, DCOM بھی ہے. تمام ایجوکیشن جو نئے داخلے اب ہونے جا رہے ہیں, اگر وہ نئے داخلے ہوتے ہیں تو تقریباً 90,000 اسٹوڈنٹ نے ٹیکنیکل اداروں کے اندر آ کر داخلہ لینا ہے. اور یاد رکھیں ٹیکنیکل اداروں کے اندر جو کمزور آدمی ہے وہ اپنے بچے کو بھیجتا ہے. جب وہ بچہ نہیں کہیں میرٹ کی وجہ سے ڈیو ٹو سم ریزن مارکس نہیں لے سکتا تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے آتا ہے. ان کی تعداد 90,000 بنتی ہے اور اس کی ٹوٹل فی جو 1 سال کی بنتی ہے, جو ہم نئے داخلے 2020-2021 کا سیشن کریں گے, اس سیشن کے لیے
32.5 करोड़ रुपए की फी को हुकूमत पंजाब ने वेव ऑफ किया है। वजीर आला पंजाब ने 32.5 करोड़ रुपया, ताकि वो बच्चा आए। उसमें 2 फीसें शामिल है, ट्यूशन फी भी और दाखिला फीस भी, दोनों खत्म। बच्चे आए दाखिला लें, बच्चियां आकर दाखिला लें, मेरिट उनका बनेगा। बच्चे जितने हमें चाहिए 90,000 हम बच्चे को दाखिला देंगे ताकि वहां पर वो आकर पढ़ें। अब वो बच्चों ने जब साल मुकम्मल होना है तो अपने एग्जाम में भी अपीयर होना है। जब एग्जाम में अपीयर होना है तो उन्होंने टेक्निकल बोर्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो टेक्निकल बोर्ड के अंदर जो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी है उसके लिए हमने तकरीबन रजिस्ट्रेशन और उनकी एग्जामिनेशन फी, 2 हिस्से हैं, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फी। उसके लिए भी हमने तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए की रिलीफ देने का फैसला किया है ताकि उनको दिया जाए 10 करोड़ का। तो टोटल जो टेक्निकल बोर्ड है इन्होंने तकरीबन 23.5 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने, जहां पर बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और एग्जाम देना है, वो खत्म की जा रही है। और इसके साथ साथ 32.5 करोड़ रुपया जो हमारा टेवटा के हवाले से जिन बच्चों की फीस की उनको, तो एक लमसम जो बड़ा पैकेज है, जो मैं समझता हूं कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ना चाह रहे हैं और जो ऑलरेडी एग्जाम के मरहले से हैं, उनको इतना बड़ा रिलीफ तकरीबन 55 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। ताकि ईद से पहले अनाउंसमेंट करने का यह मकसद था कि एक प्रेशर होता है गरीब आदमी के ऊपर कि आप उसके बच्चे ने एडमिशन लेना है और उसके पास फी नहीं है, उस फी को खत्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और मैं बात यहां पर करता चलूं कि जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट इदारों के बच्चे भी इसी टेक्निकल बोर्ड के अंदर आके एग्जाम देते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 17,000 के करीब बनती है। जो नया दाखिला है तकरीबन 17,000। उन 17,000 बच्चों से भी दाखिला फी और एग्जामिनेशन फी नहीं ली जाएगी, उसको भी खत्म किया जा रहा है इस साल के लिए, 1 साल के लिए। क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि लोगों के माली हालात अच्छे नहीं है, तो हम चाहते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है वो इससे बाहर ना रह जाए और वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन का जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का एक ड्रीम है उसको पूरा किया जा सके। ये भी मैं बताता चलूं कि पीवीटीसी जो एक टेक्निकल अदारा है उसके अंदर बच्चों से कोई फी नहीं ली जाती, किसी किस्म की फी नहीं ली जाती, बल्कि उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। 500 रुपया स्टाइपेंड दिया जाता है और 2500 रुपया उसको फी की मद में तकरीबन 3,000 रुपया उसको दिया जाता है। 2500 रुपया अपनी फी देता है और 500 रुपया वो अपना स्टाइपेंड महीने का लेता है। पीएसडीएफ क्योंकि फॉरेन फंडिंग प्रोग्राम है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो फंड है उसमें से जो बच्चे आते हैं वो भी फ्री पढ़े हैं, वो भी फ्री पढ़ के तो अपनी डिग्री को हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आखिरी पॉइंट, हुनरमंद नौजवान के लिए हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब रुपया इस साल रखा है, जिसमें तकरीबन 1 लाख बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे। उनसे कोई फी, किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी और वो बच्चे भी फ्री उधर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए 1.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। सो आज के इस पॉइंट के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस बात पर यकीन रखती है कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ज्यादा करना है, हमने गरीब के बच्चे को पढ़ाना भी है, उसके ऊपर बोझ भी नहीं आने देना। मौजूदा सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक कोविड-19 की वजह से जिनके पास फी देने के लिए पैसे नहीं हैं, उन तमाम बच्चों के लिए ये खुशखबरी है ईद से पहले कि वो अपने दाखिले करवाएं और उसके बाद एग्जाम दें। उनसे किसी किस्म की कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया।
صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ایک اچھی خبر انہوں نے آنے والے تمام طلبہ کے لیے سنائی کہ جو طالب علم نئے سیمسٹرز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تکنیکی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بغیر کسی فیس کے اپنے داخلے بھیج سکتے ہیں. اور امتحانات کے لیے بھی پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے.